بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، راولپنڈی کے قدیمی قبرستانوں میں جنگی گورا قبرستان ہارلے اسٹریٹ لال کرتی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس قبرستان میں لگ بھگ 357 قبریں ہیں۔ یہ لوگوں کی توجہ کا اس لیے بھی مرکز ہے کہ یہاں لیڈی ڈیانا ملکہ برطانیہ سمیت دیگر اہم برطانوی اور یورپی شخصیات یہاں کا دورہ کر چکی ہیں۔ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا اور جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ اس قبرستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ پرانا قبرستان ہے لیکن اس کی صفائی ستھرائی پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ یہ لاوارث قبریں نہیں ہیں بلکہ ان کے ولی وارث بھی موجود ہیں۔ اگرچہ یہ ولی وارث اس ملک کے رہائشی نہیں ہیں، تاہم ان فوجیوں نے جن کے مفادات کی خاطر جانیں قربان کی گئی تھیں، انہوں نے ان قبروں کو اتنے برس گزر جانے کے باوجود بھی نہیں بھلایا۔ ناظرین، یہ تمام قبریں پہلے ملحقہ قبرستان میں تھیں۔ بعد ازاں ان کی اہمیت کے پیش نظر انہیں قبروں سے نکال کر جو ہڈیوں اور ڈھانچوں کی شکل میں تھیں، 1966 میں دولت مشترکہ کے تعاون سے اس قبرستان کے اندر ایک الگ حصے میں دفن کیا گیا اور یوں اسے گورا قبرستان کا نام دے دیا گیا۔ یہاں دفن نوجوان فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انڈین لال پتھر سے ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے۔ برطانوی شاہی خاندان کے لوگ یہاں حاضری دینے آتے رہتے تھے لیکن مدت ہوئی اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ قبرستان کے گیٹ کے ایک بیرونی پلر پر جنگ عظیم اول و دوم یعنی 1914 سے 1918 اور 1939 سے 1945 کے سال بھی درج ہے۔ گیٹ کے اندر ایک جانب استادہ ایلومینیم کی پلیٹ پر دفن شدگان کے نام اور ان کی دیگر تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ اس قبرستان کی ذمہ داری دولت مشترکہ کے پاس ہے اور اب بھی اس قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو برطانوی ایمبیسی سے ہی تنخواہیں ملتی ہیں۔ دولت مشترکہ کی اس فوج کی داستان بہت دلچسپ ہے۔ غیر منقسم ہندوستان کی فوج جو دولت مشترکہ کی دوسری بڑی اور دنیا کی سب سے بڑی رضاکار فوج کہلائی، اس نے دونوں بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران پہلی ہی مہم میں 7 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی اور اس میں زیادہ تعداد اسی غیر منقسم ہندوستان کی فوج کی تھی۔ اگرچہ دولت مشترکہ کی اس فوج نے کئی محاذوں پر خدمات سر انجام دی تھیں لیکن ان میں سب سے اہم فتح برما کے محاذ والی ہی گردانی جاتی ہے۔ اس جنگی گورا قبرستان سے متصل ایک اور قبرستان ہے جسے صرف گورا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ گورا قبرستان 1935-36 کو وجود میں آیا۔ اس سے قبل بھی یہاں مردے دفن ہوتے تھے کیونکہ یہاں سب سے پرانی قبر 1829 کی موجود ہے، لیکن اس کی باقاعدہ رجسٹریشن 1835 اور 36 کے درمیان میں ہونا شروع ہوئی۔ جنگی قبرستان کے فوجیوں کی لاشیں یہیں سے نکال کر ملحقہ جگہ پر دفن کی گئیں اور ان کے اوپر خوبصورت کتبے نصب کیے گئے جن پر ان فوجیوں کے نام، رتبے، محاذ جنگ اور دیگر کوائف درج ہیں۔ گورا قبرستان کو بعد میں جنگی گورا قبرستان سے ایک دیوار کے ذریعے الگ کر دیا گیا۔ یہ گورا قبرستان جنگی گورا قبرستان سے الگ تھلگ ہے اور اس کا انتظام مسیحی ویلفیئر کمیٹی راولپنڈی کے ذمہ ہے۔ یہاں مسیحی برادری کے لوگوں کو اب بھی دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں قیام پاکستان اور جنگ عظیم اول و دوم سے بھی پہلے کے لوگ دفن ہیں۔ ناظرین، دونوں قبرستانوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ اگر جنگی قبرستان سے گورا قبرستان کی طرف آئیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہرے بھرے خوشبودار باغ سے نکل کر جنگل بیابان میں آ گئے ہیں۔ یہاں صفائی ستھرائی کی کوئی خاص اہمیت اور ترتیب نہیں ہے۔ مختلف قبروں کے سرانے عجیب و غریب ڈیزائن اور مختلف بیل بوٹے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ گزشتگان کے ہاتھوں کی ہنرمندی پر دلالت کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کسی قبر کے تعویذ پر نام اور تاریخ پیدائش باقی ہے تو کسی پر صرف وفات کی تاریخ موجود ہے، نام اور پیدائش کا سن ندارد۔ کسی کے سراہانے کتبہ نصب کیا گیا ہے جس پر تحریر رقم کی گئی ہے تو کہیں فقط لمبے لمبے یادگاری میناروں پر توصیفی کلمات درج ہیں۔ اس قبرستان میں اپنے وقت کی بعض اہم شخصیات بھی دفن ہیں، جیسے کہ 1970 میں برٹش ہائی کمشنر کے کونسلر جیمز بارتھ وک بھی شامل ہیں۔ اس قبرستان کے ریکارڈ اگرچہ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف چند معلومات بزرگوں سے سنی سنائی ہیں۔ قبرستان کے درمیان میں پرانی قبروں کے جھرمٹ میں ایک استادہ کتبہ دیکھا جا سکتا ہے جو کنگ ڈریگن کارٹ کی یادگار ہے، جس پر درجنوں نام تحریر ہیں جن میں عورتوں اور بچوں کے نام بھی شامل ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی عمریں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے چند گز آگے دور بائیں جانب ایک اور یادگاری سلیب ہے جو کہ لیفٹیننٹ کرنل ایڈگر ولیم کی تھی، جو کہ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کے بارڈر انچارج تھے۔ اس پر درج تاریخ 7 مارچ 1894 درج ہے۔ ایک قبر کی یادگار پر تھامس اسمتھ درج ہے جو 22 جنوری 1861 میں دفن ہوئے اور یہ ڈرم مینیجر تھے۔ آج کل یہ فوجی عہدہ صوبیدار میجر کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح نان کمیشن آفیسر کی قبروں کے علاوہ جمرود، پشاور اور لوئر ٹاپا پر مرنے والوں کی یادگاریں بھی ہیں جن پر ان کے نام اور عہدے درج ہیں۔ ناظرین، گورا قبرستان میں یوں تو درجنوں ایسی قبریں ہیں جو اپنی انفرادیت کے باعث اہم تصور کی جاتی ہیں، لیکن بعض ایسے واقعات بھی یہاں
رونما ہوتے ہیں جنہیں عقل تسلیم کرنے سے آ رہی ہے۔ ایک قبر کے بارے عجیب و غریب انکشاف سننے کو ملا کہ اس کے سرانے لگے پتھر کو کاٹا جائے تو یہ دوبارہ بڑھ کر اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنا حصہ کاٹا گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ بات شہرت رکھتی ہے کہ یہ کسی عورت کی قبر تھی جو خدا پرست تھی اور اس پر پختہ ایمان رکھتی تھی، لیکن اس کا خامند خدا کے وجود سے انکاری تھا۔ دونوں میں تا حیات اسی بات پر تکرار رہی۔ آخر اس عورت نے کہا کہ اگر میں پہلے مر گئی تو میری قبر پر اسی قبرستان سے ایک پتھر رکھ دینا، یہ پتھر کاٹنے پر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا تو تم یقین کر لینا کہ خدا موجود ہے۔ چنانچہ وہ عورت مر گئی اور اس کے خامند نے ایسے ہی کیا، اور پھر اس کے بعد پتھر کو جب بھی کاٹا جاتا تو وہ ہر سال اسی مقدار میں بڑھ کر اپنا قد برابر کر دیتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے خامند کے مرنے کے بعد پتھر نے بڑھنا چھوڑ دیا اور اب کئی برسوں سے یہ اسی حالت میں ہے۔ اس کی انفرادیت جاننے کے لیے باہر سے انگریز محققین کئی بار اس قبر کے پتھر کے اوپر سے کچھ حصے کاٹ کر لے جا چکے ہیں۔ بعض نے تو اسے کاٹ کر اس پر نشان لگائے کہ دیکھیں کہ آیا اس کے برابر آتا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ ایک سینہ بسینہ چلتی ہوئی داستان ہے جس کی حقیقت خدا کو معلوم ہے، تاہم اس کا کوئی مستند حوالہ موجود نہیں ہے۔ گورا قبرستان میں یوں تو بے شمار معروف لوگ دفن ہیں، اور یہاں ایک پرانی قبر سرجن جانی ولسن کی ہے جو کہ 7 اپریل 1834 میں دفن ہوئے۔ قبرستان کے دائیں جانب والے حصے کے آخر میں ایک سنسان جگہ پر ایک قبر ہے۔ یہ میکسیکو کی شہزادی پرنسس ڈیکارٹ کی قبر ہے جو 9 مارچ 1929 کو یہاں دفن ہوئی۔ یہ قبر عام طور پر دکھائی نہیں دیتی، بلکہ یہ بہت اجاڑ اور ویران جگہ پر دیگر خستہ حال اور نہ دکھائی دینے والی قبروں کے درمیان ہے۔ اس قبر کی تلاش کے لیے بہت ساری جھاڑیوں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس قبر کے ارد گرد دیگر قبروں کے نشانات تقریباً معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال موجود ہیں۔ اس خستہ حال قبر کی حالت دیکھ کر قطعی گمان نہیں ہوتا کہ یہ کسی شاہی خاندان کے فرد کی قبر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید کوئی تفصیلات کسی کے پاس موجود نہیں ہے، صرف یہی معلوم ہو سکا ہے کہ یہ قبر شاہی خاندان کی شہزادی کی تھی۔ اس کے کتبے پر درج تاریخ، نام اور دیگر تفصیلات بھی ماضی کی نظر ہو چکی ہیں۔